وطء المرأة من غير عقد شرعي. نعم، يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي. وقلنا أن تعريفه في الشرع أو عند اصطلاح الفقهاء وطء الرجل المرأة في القبل من غير عقد شرعي وغير الملك وشبهاته. وقد بينا وقد بينا المراد والمقصود بالتعريف في الأسبوع الماضي. ثم الآن نأخذ فيما يتعلق بتقسيم الزاني. ذكرنا في المذكرة، أنتم انظروا في المذكرة، قلنا بأن لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، أي الزاني لا يكون إلا على صنفين فقط، فلا يخلو من هذين الصنفين، وهذان صنفان تتعلق بعقوبة الزاني في المستقبل. طيب، الأول أن يكون محصنا، والثاني أن يكون غير محصن. ننظر أولا فيما يتعلق بالمحصن، وذكرنا في هذا في المذكرة ثلاثة، أليس كذلك؟ ذكرنا في المذكرة ثلاثة. طيب، أنتم انظروا في المذكرة ذكرنا ثلاثة، ولكن إذا فصلنا يكون تقريبا 7. إذا فصلنا تقريبا 7. طيب، أنتم انظروا المذكرة، ذكرنا كم ذكرنا يا شباب؟ 3، أليس كذلك؟ طيب، فيشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية. يشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية. ففي البداية أقول لكم أن إذا كان الزاني محصنا تكون عقوبته الرجم حتى الموت. هذا إن كان محصنا أو إن كانت محصنة، سواء كان الرجل أو المرأة. طيب، قلنا لها 3 شروط في المذكرة، لها 3 شروط، لكن إذا فصلنا سيكون إن شاء الله 7 شروط. وركزوا الفرق بين الذي سأذكره في المذكرة والذي سنذكره في التفصيل. الأول أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج. إذن الأول أن يحصل منه الوطء في القبل. الثاني أن يكون الوطء في نكاح صحيح. الثالث أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. هنا ذكرنا إذن فالمحصن هنا تعريف الإحصان. إذا سألتكم في الاختبار من هو المحصن فتجيبون بهذا. هنا إذا سألتكم من هو المحصن فتجيبون بهذا. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. أعيد مرة ثانية. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها. إذن لابد أن يحصل الوطء حتى يكون الرجل أو المرأة محصنا. من وطئ زوجته في قبلها، إذا كان وطئ زوجته في دبرها فلم تكن محصنة، ولا نقول أنها جائز، هي محرم. وطئ الرجل زوجته في دبرها محرم، ولكن لا تحصل بذلك الإحصان. مفهوم يا شباب؟ طيب، ثم بنكاح صحيح. أما إذا كان بنكاح فاسد كأن يكون ولي المرأة من لا يستحق ولاية النكاح فلا يكون بذلك إحصانا. طيب، هذا مثال فقط. أو مثلا رجل نكح أخته من الرضاعة،
رجل نكى أخته من الرضاعة، فهذا لا يكون بنكاح صحيح، لأن الأصل في عقد نكاحه فاسد وبطلان. طيب، وكان بالغين عاقلين حرين. طيب، هنا ذكرنا بالتفصيل 5، ولكن سأذكرها 7. أنتم ركزوا معي يا شباب. الأول يا شباب، شروط الإحصان 7 بالتفصيل. أنتم اكتبوها وركزوا، وكذلك تذكروا هذه الشروط 7 بالتفصيل. طيب، الأول أن يكون الوطء في القبول. طيب، أن يكون الوطء في القبول. أما إذا كان الوطء في الدبر كما ذكرنا آنفا فلا تكون بذلك الإحصان. أو مثلا مجرد اللمس، أو ما لا تحصل به تسمية الجماع. Jadi sesuatu yang tidak disebut jima, maka dia tidak disebut al-wat'u fil qubul. Ana sa'adhkur lakum mithalan. جمهور أهل العلم الذي يرجم، جمهور أهل العلم ما تسمى الجماع وما يوجب الغسل، هذا تعتبر بغياب الحشفة في فرج المرأة. طيب، فهمتم يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان ثم جحدها فقد وجب الغسل. وذاك جمهور أهل العلم، ومنها من فصل في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا لمس ذكر الرجل فرج المرأة ولم تغيب الحشفة في فرج المرأة فلا تجب الغسل، ولا تسمى هذا جماعا. وإن كان إن نزل فإنه يجب الغسل، ولكن إذا لم ينزل الرجل فبمجرد اللمس ولم تغب الحشفة في فرج المرأة ولم تدخل الحشفة في فرج المرأة لا تسمى ذلك جماعا. لا نقول أنها جائز إذا كان بغير محرم، لا، هذا حرام، ولكن بذلك لا تسمى جماعا. فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ إذا كان عندكم زوجة، فكيف تعرف حتى تغتسل، حتى يجب عليك غسل الجنابة؟ إذا نزل المني، هذا الأول، والثاني إذا غابت الحشفة في فرج المرأة. فهمتم يا شباب؟ يا شباب فهمتم؟ جواب مفهوم Ustaz. Nah, Ustaz, paham. Antum paham nggak maksud ana? Paham insyaallah, saya paham. Paham nggak? Paham ya? Coba ana tanya. Abdul Khalid, antum paham? Fahimta? Abdul Khalid موجود؟ موجود أستاذ. فهمت الكلام؟ أستاذ. فهمت إن شاء الله أستاذ. بين لي واشرح لي. الشرط الأول هو الوطء في القبول، أي أن الوطء في الدبر لا تكون بذلك الإحصان، أو ما لا تحصل به تسمية الجمع فليس إحصانا. جماع. ما لا تحصل به تسمية الجماع فليس إحصانا. Jadi bukan berarti itu boleh dilakukan oleh seorang yang bukan mahramnya kepada yang bukan mahram. Enggak, tapi maksudnya di sini kita mau memberikan ukuran bahwa yang disebut dengan ihsan itu apabila ada terjadi al-wat'u atau jima. Nah, sekarang ukurannya jima, ukurannya sesuatu itu disebut jima itu adalah bighiyabil hasyafah.
kalau kepala kemaluan itu sudah tenggelam di kemaluan seorang wanita. Adalah ilmu insyaallah. La akhsha annakum tataharrajun. Syuf. Orang itu, seorang laki-laki, dia kalau seandainya baru kepala kemaluannya menyentuh kemaluan istrinya, ya. Tapi belum tenggelam hasyafahnya. Hasyafah itu kepala kemaluan, sahabat. Hasyafah itu kepala kemaluan dan itulah yang disebut dengan khitan, ya. Ini belum wajib mandi. Belum wajib mandi. Belum wajib mandi janabah. Wala tuqalu dzalika jima'an. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan idza massal khitanu al-khitan. Karena Nabi SAW apabila dua khitan bertemu, dua khitan bertemu. Khitannya laki-laki itu adalah kepala kemaluannya, itu yang disebut dengan khitan, itu maudhi'ul khitan. Sehingga apabila kepala kemaluannya belum tenggelam di kemaluan seorang perempuan, la tusamma dzalika jima'an. Au la tahsulu bidzalika tasmiyatal jima'. Wala yakunu bidzalika ar-rajul tazawwaja bi'aqdin sahihin. Thumma ba'da dzalika lamasa au almasa dzakarahu fi farji zawjatihi. Wa lam tadkhul al-hashafah. ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعده زنا بامرأة هل تعتبر ذلك إحصانا أم لا؟ من يذكر لي الجواب؟ لا لا يحصل. لماذا؟ نعم صحيح. وإن كان حصل عقد صحيح بينهما لكن لم تحصل الوطأ. خلاص مفهوم يا شباب؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني انتبهوا. الشرط الثاني أن يكون في نكاح. أن يكون الجماع في نكاح. Faham? Orang itu dikatakan ihsan apabila dia sudah menikah. Apabila dia sudah menikah. Ini yang kedua. Kalau kita tafsil ya. Kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, dia berzina 10 kali sehari. Ya. Dia berzina 10 kali sehari, tapi dia belum menikah. Maka dia tidak dianggap sebagai seorang muhsan. Fahimtum? Fahimtum ya syabab? Hada syartu tsani. Hada asyartu tsani. طيب الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا كما ذكرنا آنفا إذا كان النكاح لا يكون صحيحا فلا يكون بذلك إحصانا seperti seseorang yang ternyata menikahi saudari kandungnya, atau seperti seseorang yang ternyata menikahi saudari perempuannya dari persusuan. Atau misalnya nikahnya tidak sah karena misalnya wali dari perempuan itu yang tidak berhak untuk menjadi wali. Ya, yang tidak berhak untuk menjadi wali. Atau misalnya ada ya bagian dari pernikahan yang tidak sah. Seperti misalnya apabila terucap pada akad nikahnya annan nikah habit tauqid wa ma tusamma binikahil mut'ah. Itu enggak sah kalau seandainya ada terucap di pernikahannya atau di akad nikahnya ada tauqid, ada waktu selesainya pernikahannya. Misalnya saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulan misalnya dengan sekian-sekian maharnya, lalu kemudian di ujungnya sampai waktu 1 tahun. Nah, ini jadi tidak sah. Nah, paham? Jadi semua yang membuat nikah itu tidak sah, akad nikah tidak sah, maka itu akan menjadikan seseorang batal menjadi muhsan. Baik, paham ya sahabat? Ada syartu al-tsalits. Asy-syartu ar-rabi' al-hurriyah. Al-hurriyah. Jadi seorang itu dinilai muhsan kalau dia itu bukan budak.
Kalau dia itu seorang yang merdeka. Baik, asyartu al-khamis an yakuna balighan wa syartu sadis an yakuna aqilan. Wa syartu as-sabi' an yujad al-kamal fihima jami'an halal wat'i. أن يوجد فيهما الكمال حال الوطء. نعم. طيب مفهوم يا شباب؟ Paham itu? Kalau misalnya seseorang dia misalnya ya, kalau misalnya seseorang dia pada saat meskipun dia sudah menikah, ya meskipun dia sudah menikah, tapi misalnya pada saat dia berzina itu akalnya nggak ada. Atau misalnya dia sebenarnya waras aja, tapi ada beberapa masa di mana dia kehilangan kesadarannya misalnya. Nah, ini juga termasuk dari yang yang tidak menjadi ihsan. Wa zada ba'du ahli ilmi, an yakuna bikhtiyar. Ada orang waliyadzubillah dia dipaksa untuk berzina. Ya, ada seseorang yang dipaksa misalnya untuk dia berzina. Ya, maka kalau seandainya dia sudah menikah itu tidak diterapkan hukum had karena dia dalam keadaan terpaksa. Nah, walakin aghlabu ahli ilmi lam yudkhilu hadha syart as-samin li'annaha la tata'allaqu bil ihsan. Jadi, tapi syarat yang ke-8 ini kalau mayoritas para ulama itu hanya sekedar syarat untuk seseorang itu tidak dihukum. Tapi kalau syarat ihsan itu tidak berhubungan. Nah, walakin na'tamid ala asyurut as-sab'ah. Fahimtum ya syabab? Ahad indu soal? Hal indakum soal? Mungkin karir Ustaz min syarti Robi. طيب أكررها من شرط الأول. طيب الشرط الأول شروط الإحسان تكون 7 أشياء. الأول الوطء في القبول. الثاني أن يكون في نكاح. والثالث أن يكون النكاح صحيحا. والرابع الحرية. Seorang itu bukan budak. Ya, seorang itu bukan budak. Kalau dia budak, dia tidak bisa mencapai ihsan. Kalau dia budak, dia tidak bisa mencapai ihsan. Nah, kemudian asyartu al-khamis al-bulugh wa syartu sadis al-aqlu. Asyartu sabi' ayyujad al-kamal fihima jami'an halal wat'i. Ayyujad al-kamal fihima jami'an halal wat'i. Yang ketujuh ini contohnya seperti para ulama menyebutkan idza wati'a as-sabiyyu al-kabirah. Kalau seorang yang belum balik lalu kemudian dia berzina dengan seorang wanita yang sudah balighah, ya, maka berarti ini tidak termasuk ihsan. Nah, meskipun si wanita tersebut sudah menikah dan sudah pernah berhubungan suami istri dengan suaminya. Nah, baik. Mafhum ya syabab? Mafhum? Mafhumah? Indakum soal? Ustaz, al-farq baina syartu asani wa salis pada Ustaz. Syua? Syartu es? Syartu asani wa salis. شرط ثاني وثالث. نعم. أما شرط ثاني أن يكون في نكاح. ولكن ليس كل عقد نكاح صحيح. Jadi bukan hanya sekedar pernikahan. Bisa jadi pernikahannya terjadi sudah, tapi pernikahannya tidak sah. Walidzalika zada ahlul ilmi
ayyakuna nikahu sahihan. Fahimtum? Ada akad nikahnya, tapi akad nikahnya tidak sah. Maka ini tidak bisa menjadikan seseorang ihsan. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Misalnya bisa jadi seseorang dia ada akad nikahnya, tapi ternyata setelah selesai akad nikahnya dia baru tahu kalau itu adalah saudari sepersusuannya. Berarti akad nikahnya tidak sahih. Maka tidak tercipta atau tidak terjadi ihsan pada dirinya. Nah, Allah sebab hadin soal akhir. Ayo, عندكم سؤال؟ طيب نواصل. طيب وعقوبته، نأتي إلى العقوبة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنأخذ بعض الكيفيات المتعلقة بالرجم. طيب عقوبته إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا كان أو امرأة. أعيد مرة ثانية، إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا كان أو امرأة، سواء كان الرجل أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله. الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. وأما كيفية الرجم وتفصيلها فإن شاء الله تعالى سنأخذها إن شاء الله في اللقاء الآتي. نعم. طيب انظروا يا شباب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والثيب بالثيب، والثيب بالثيب. والثيب يا شباب هذه ما تسمى بالمحصن، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلغة آخر وهي الثيب، سواء كان الرجل أو امرأة. طيب، وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. هذا رجل ليست امرأة. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، ثم بعد ذلك أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. Lalu Rasulullah berpaling dari sahabat tersebut. Fatanahha tilqa'a wajhi, Rasulullah menjauh dari orang tersebut. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Lalu kemudian sahabat tersebut kembali mengulangi, inni zanaitu, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Fa'arada anhu, Rasulullah kembali berpaling. Hatta sana dzalika alaihi arja marrat. ثم بعد ذلك كرر ذلك هنا أظن 4 مرات، ليس أرجى مرات. أنتم صحيحوا، وهو الأصح والصحيح والصواب هو 4 مرات. نعم. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، عندما قال ذلك يا رسول الله إني زنيت، وصل إلى 4 مرات أو إلى 4 مرات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ هل أنت مجنون؟ قال: لا، أي أني عاقل. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصحابي: هل أحصنت؟ يعني هل توفرت عليك هذه الشروط الإحصان؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. طيب، خلاص يا شباب، مفهوم؟ طيب الثاني. نعم.
في الحديث آنفا الذي رواه مسلم ذكر فيه السيب بالسيب جلد 100 هذا ما مقصوده في جلد 100 هذا؟ جلد 100 هذا جلد 100 اختلف أهل العلم هل إذا زان الثيب هل يرجم هل يجلد 100 جلدة قبل الرجم؟ هذا هو. أما في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا جلد 100 والرجم. إذن العقوبة ثنتين، الأول جلد 100 طبعا، الرجم في الأخير. الأول جلد 100، ولكن هذا الحديث اختلف أهل العلم هل جلد 100 هذا باقي أم هي منسوخة بحديث الذي رواه أبو هريرة. فهمت؟ هل هذه العقوبة جلد 100 باقية أم لم تكن باقية وإنما ذلك لأول وهلة في الإسلام، أم ذلك لأول يعني كان في الزمن الأول عند مشروعية الرجم؟ هل يكون ذلك باقية أم يكون ذلك منسوخ بحديث أبي هريرة؟ لأن الظاهر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يجلدوا هذا الذي اعترف بالزنا 4 مرات. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد أو الجلد 100 مرة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال اذهبوا به فارجموه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة الزاني المحصن هذا فقط تكون هذا يعني الرجم فقط من غير الجلد. نعم. طيب خلاص يا شباب، مفهوم؟ إذا انتهزم سأعيد صياغتها. Jadi kalau nanti habis, nanti Ana bikinkan link baru lagi. طيب الزاني غير المحصن وهو من لم تتوفر فيه شروط السابقة في الزاني المحصن. نعم، وهو من لم تتوفر فيه شروط السابقة في الزاني المحصن. حده إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها. نعم، هنا ذكرنا أن إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة. Jadi kalau orang yang sudah ihsan tawaffara fihi syurut السبع فإن عليه الرجم، ولكن إذا كان لم تتوفر حتى ولو لم تتوفر أحد الشروط من هذه الشروط السبع فلا تعتبر ذلك إحصانا، وإنما العقوبة لم يكن رجما، وإنما عقوبته جلد 100. نعم. طيب خلاص ya syabab, mafhum? Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah di ukubah. Jadi kalau ukubah orang yang berzina yang sudah menikah, yang tadi syaratnya sudah kita sebutkan, ini izalatu al-hayah. Jadi udah selesai hidupnya. Ya. Baik. Tapi kalau orang yang belum pernah menikah, yang belum terpenuhi syarat-syarat tadi yang kita sebutkan, maka dia masih punya kesempatan untuk hidup. Nah, karena dia hanya dicambuk 100 kali. Nah, liqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hadal asal. Yani qauluhu ta'ala wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kita enggak tega kepada seorang pezina pada saat dia dicambuk 100 kali. Oh, kesian banget, enggak.
Karena dia sudah melakukan kesalahan. Makanya wala ta'khudkum bihima ra'fah. Ya, jangan sampai kita ada perasaan enggak tega. Karena itu memang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzina. Naam. Wa huna kadzalik qauluhu ta'ala wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Jadi memang harusnya ketika seseorang yang berzina itu dihukum, maka itu disaksikan hukumannya oleh kaum mukminin atau ta'ifatu minal mu'minin. Baik. ثم بعد ذلك ولحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام نفي عام معناه تغريب. Jadi seseorang itu diasingkan. Hada ma tusamma binafi atau taghribu am. Jadi diasingkan selama 1 tahun. Amma idza kanat lil mar'ah fa inna tushtaratu laha wujudu mahramin. Kalau seandainya tidak maka tidak diasingkan. Kalau seandainya dia tidak memiliki mahram yang menemani dia selama 1 tahun pengasingan, maka itu tidak diasingkan. Nah. Baik. Huna qulna wa in zana ar-raqiqu muhsanan kana aw ghayra muhsan 'abdan kana aw ama fa inna haddahu an yujlad 50 jaldah. Fa inna haddahu an yujlad 50. Jadi kalau budak itu 50 kali cambukan. Nah, budak itu 50 kali cambukan. Liqaulihi ta'ala fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab. فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد 100 جلدة فينصرف التصنيف إليه لأن الرجم لا يمكن تنصيفه. Jadi kalau seorang budak itu berzina, mau dia muhsan ataupun tidak muhsan, mau dia itu apakah dia sudah pernah menikah atau tidak, maka dia cuman dicambuk 50 kali, ya. Apakah dia dirajam? Jawabannya tidak. Kecuali kalau dia merdeka. Kan ada pernikahan budak dengan budak. Tapi kalau budak itu meskipun dia sudah menikah, binikahin wa aqdin syar'in wa tawaffarat ya, syurutus sittah illa al-hurriyah. Kalau seandainya semua syarat terpenuhi kecuali hurriyah, berarti kan dia budak. Maka dia tidak dirajam. Dia hanya dicambuk 50 kali. Karena tidak mungkin rajam itu dikasih setengah rajam. Ada rajam itu hanya hatta al-maut. Maka berarti fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min adab. Ini maksudnya adalah jildu 100. Baik, fahimtum ya syabab? Fahimtum? Qadar Ustaz. Afwan. Baik, sa'asal. Adnan, mawjud Adnan? Adnan mawjud? Adnan ghair mawjud? موجود سب. طيب أنا سأسأل فهمت الكلام؟ فهمت الكلام يا عدنان؟ ها؟ لم أكن مفهوما. أنت لا تسمع أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أنتم ngelamun atau antum nggak perhatikan? Adnan. Baik, perhatikan ya. Wahyu, Rizki Fadilah. Wahyu Rizki Fadilah. Mawjud? Baik. Limadha idza zana ar-raqiq? Ana as'aluka, limadha idza zana ar-raqiq سواء كان محصنا أو غير محصن فعقوبته 50 جلدة ولم يكن رجما لأن لم تتوفر فيه شروط المحصن. هذا الأول. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب
Azam Zuhdi Mubarak mawjud. Azam Zuhdi Mubarak. Hadir Ustaz. طيب عزام لماذا أو ما المراد فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ما المراد به apa yang dimaksudkan dengan fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab Mal jawab ayo syabab mal jawab mal maqsudu biqaulihi ta'ala fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab anak kasih terjemahan ya. Maka bagi mereka setengah dari hukuman orang-orang yang muhsan. Sekarang hukuman orang muhsan itu apa kalau berzina? Hah? Jaldu Ustaz. Muhsan. Rajam. Rajam Ustaz. Baik, rajam. Baik, rajam. Sekarang berarti fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Nis itu kan setengah. Berarti apa makna ayat ini? Apa makna ayat ini? Intabihu ya syabab. Ma makna hadhihi ayat? Apa maknanya ayat ini? Khamsina jaldah Ustaz. Limadha khamsina jalda? Alaysa belum kan bisa itu telepon nggak sampai habis. Epic. واصل يا شباب صوت واضح صوت واضح طيب Wadi. طيب أين وصلنا غير موصل jadi perhatikan semua ya perhatikan ini يحتمل أن يأتي هذا السؤال في الاختبار طيب سأكتبها يحتمل أن يكون هذا السؤال يأتي في الاختبار سواء كان الاختبار عمل السنة أو الاختبار النهائي ويأتي صيغة السؤال ما المقصود بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وعلى من تتكلم هذه الآية وكم مقدار ما على المحصنات نصف ما على المحصنات من العذاب هكذا يعني تقريبا السؤال مثل هذا jadi antum harus perhatikan di sini fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Jadi muhsan itu kalau orang berzina dia dalam keadaan muhsan berarti kan dia hukumannya rajam.
Tapi para ulama di sini menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah khamsina jaldah, 50 ya, cambukan. Kenapa? Karena tidak mungkin hukum rajam itu bisa dibagi dua. Nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Fahimtum? Atau مثلا صيغة السؤال. مثال صيغة السؤال لماذا لا تفسر أو لماذا فسر أهل العلم أن نصف ما على المحصنات من العذاب تكون ب50 جلدة. لماذا تفسير أهل العلم معنى هذه الآية على معنى هذه الآية تنصرف إلى أنها 50 جلدة. لماذا؟ الجواب لأن الرجم لا يمكن تنصيفه. مفهوم؟ Paham ya? Paham, Baik. Ustaz. Karena rajam itu tidak mungkin dibagi dua, tidak mungkin dijadikan setengah. Nah, yang mungkin dijadikan setengah itu ya ukuran tadi. Baik. Na'ti ila bima yasbutu az-zina. Dengan apa zina itu bisa ditetapkan sebagai perzinaan. Atau bagaimana cara kita bisa ya melaporkan atau memutuskan bahwa perbuatan zina itu ada dan terjadi. Bagaimana caranya? Paham? Bagaimana seseorang itu kalau dia itu seorang hakim atau waliul amr, bagaimana seseorang memutuskan bahwa ini adalah perbuatan zina yang perlu untuk dihukum. Nah, bagaimana? Huna naqul liiqamati haddi zina la budda min itsbati wuqu'ihi. Orang kalau mau ya itsbat haddi zina la budda min itsbati wuqu'ihi wa la yathbutu wuqu'uhu illa bi ahadi amrayn. La yathbutu wuqu'uhu illa bi ahadi amrayn. Jadi perbuatan zina itu tidak akan ditetapkan kecuali apabila ya, dari salah satu di antara dua jalan ini. Salah satu di antara dua jalan. Al-amru al-awwal an yuqirra bihi zani 4 marrat. Idan idza aqarra marratan wahida la yakfi. An yuqirra bihi zani 4 marrat. Hal yakfi bidzalika? La yakfi. Naam. Wa innama an yuqirra bihi zani 4 marrat. طيب. طيب. يكفي بذلك؟ لا يكفي. سنذكر إن شاء الله في الفقرة الثانية، لكن نقرأ أولا. أن يقر به الزاني 4 مرات. Jadi orang yang berzina itu harus mengakui sebanyak 4 kali. Walau fi majalisin muta'addidah, nggak mesti harus tidak mesti harus dia dalam satu majelis. Kalau yang hadis tadi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling itu kan di satu majelis. Hada fi majlisin wahid. Walakin la yalzamu dzalika fi majlisin wahid wa qad yakunu fi majlisin. Likulli majlisin i'tirafan atau iqraran. Faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'tiraf Ma'iz wal Ghamidiyah wa amma ishtiratul arba' فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فرده فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد. انتبهوا 4 مرات. لكن هل يكفي 4 مرات؟ لا. وإنما لا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزينة أو اللواء. Jadi harus sharih. Jadi tidak bisa pakai lafaz kinayah. Tidak bisa pakai lafaz kinayah. Jadi memang dia harus mengerti, memahami makna zina yang dia mengakui perbuatan tersebut.
baru dikatakan dia itu bisa dihukum. Kalau seandainya seseorang mengatakan, misalnya, faliyadzubillah, bahwa dia berzina, tapi ternyata dia nggak tahu apa makna zina, maka ditanya dengan detail, apa yang antum lakukan. Ternyata misalnya hanya, meskipun ini muharram, tidak boleh, misalnya, ternyata pegangan tangan dengan yang bukan mahram. Nah, ini bukan zina. Atau misalnya tidur bersama. Atau misalnya, faliyadzubillah, misalnya seseorang menggosok-gosokkan kemaluannya pada kemaluan wanita yang bukan mahramnya. Walakin la yahsulu bihid dukhul. Hadza la tuqam alaihi had. Wa innama tuqam alaihi ta'zir. Jadi ya tetap ada hukumannya. Tapi tidak sampai dia itu di hukuman had. Jadi harus sharih. I'tirafnya itu harus sharih. Nah, الاحتمال أنه أراد غير الزاني من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده لعلك قبلت أو غمست. Nabi bertanya dengan detail, kata Nabi SAW, mungkin bisa jadi engkau hanya sekedar mencium wanita tersebut. Lalu Ma'iz mengatakan la. Nah, baik. وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل الاحتمال, sampai hilang semua ihtimalat. Ya, sampai hilang semua ihtimalat. طيب. طيب. مفهوم يا شباب؟ يكفي بذلك؟ لا يكفي. قال ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه. إذن نحصل بهذه العبارات يا شباب, هذه لخصت من كتب الفقهاء, نحصل بهذه الفقرة أن تحصل إثبات الزنا الأول بالإقرار, ولكن لا يكفي الإقرار, لابد أن يكون إقرار 4 مرات. لابد أن يكون الإقرار 4 مرات, سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. ثالثا أن يكون الإقرار صريحا. مفهوم؟ أن يكون الإقرار صريحا. رابعا أن يكون الإقرار ثابتا إلى إقامة الحد. أما إذا كان اليوم أقر مثلا 4 مرات وغدا تراجع عن إقراره قال لا أنا ما زنيت وإنما قبلته فقط, فلا تعاقبوا بذلك لأن الإقرار لابد أن يكون إلى إقامة الحد, sampai dia didirikan had, sampai dia di iqamatul had. Kalau 1 hari sebelum iqamatul had dia taraja' an iqrarihi bizina فإنه لا يرجم. مفهوم يا شباب؟ فهمتم؟ يا شباب أنا أعيد مرة ثالثة. لا يخطئ أحدكم إذا جاء مثل هذا السؤال, لا يخطئ أحد منكم, لا يخطئ. لا بد أن تفهموا هذا الكلام يا شباب, لا بد أن تفهموا هذا الكلام. بما يثبت الزنا, الأمر الأول بالإقرار, لكن لا يكفي الإقرار, وإنما الإقرار لابد أن يكون 4 مرات سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. ثانيا تكون الإقرار بالصريح, لا يكون بالكناية, لأن يحتمل أن يظن الشخص أن ذلك الفعل فعل الزنا وإنما لم يكن ذلك فعل الزنا, ولذلك لابد أن يكون صريحا ويكون التفصيل في إقراره. ثالثا رابعا أن يثبت الإقرار أو أن يكون الإقرار ثابتا إلى إقامة الحد. خلاص, 4 أشياء في النقطة الأولى يعني الإقرار. خلاص يا شباب؟ طيب الأمر الثاني إذا لم يقر ولم يعترف, طيب وقد يثبت حد الزنا, وقد يثبت الزنا
بالشهادة. بماذا؟ بالشهادة. لقوله تعالى في سورة النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهنا يشترط لصحة الشهادة أو لصحة شهادة الشاهد بالزنا هذه الشروط. افهموا هذه الشروط يا شباب. Jadi persaksian seorang syahid atau seorang saksi dalam masalah zina tidak diterima sampai terpenuhi syarat-syarat berikut. Al-awwal ayyakuna syuhud arba'ah. Ayyakuna syuhud arba'ah. Idza syahida thalatha wa lam ya'ti birrabi'ah fathalatha tujlad 80 jaldah. Jadi kalau misalnya tiga orang saksi, lalu kemudian mereka memberikan persaksian yang sama bahwa fulan berzina, tapi mereka tidak bisa mendatangkan saksi yang keempat, maka yang tiga ini semuanya dicambuk sebanyak 80 kali. Walidzalika syahadatu az-zina arba'atu syuhada hadhihi lam yakun sahlah. Hadhihi lam yakun asy-syahadah muyassarah. Sha'ab ya syabab. Sha'ab jiddan. Antum mau kumpulkan 4 orang untuk menyaksikan sebuah perbuatan zina, itu sha'ab jiddan. Baik. Asy-syuhada al-arba'ah la budda an yakunu mukallafin. Ay yakunu balighina aqilin. Fala tuqbal syahadatu as-sibyan wal majanin. Yang kedua, mereka mukallaf. Mereka mukallaf. Baik. Yang ketiga, al-thalith an yakunu rijalan udulan. Fa fi syahadati zina la tuqbal syahadatu nisa. La tuqbal syahadatu an-nisa. Walidzalika qala Allah Ta'ala wa ashidu dhawi 'adlin minkum. Baik. Ar-rabi' ay yu'ayyin asy-syuhud الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع بالمحرم. فيقولون مثلا رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. Jadi seseorang itu kalau dia bersaksi dia harus jelas tausifnya. Atau mensifati perzinahan itu dia harus jelas. Misalnya kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan. Sebagaimana masuknya celak ke dalam wadahnya celak. Jadi seperti itu. Baik. Hona. Sekarang muncul pertanyaan. Boleh nggak kita melihat orang berzina? Kalau untuk menyaksikan yang menjadikan itu persaksian untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka wa inna ma ubihan nadhar fi misli dzalik lid-darurah. Benar ya? Paham? Kalau ada orang bertanya, boleh nggak kita menjadi saksi? Berarti kan kita menyaksikan perzinahan. Tapi jangan dinikmati dan jangan lama-lama. Harus dilihat kira-kira yang bisa menjadikan antum sebagai saksi yang akan menjadikan orang tersebut dihukum dan ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengannya, maka itu. Jadi kalau misalnya antum itu bukan berarti nonton nobar orang berzina, ya enggak. Itu tetap tidak boleh. Innama ubihan nadhar fi mithli dzalik lid-darurah. طيب الخامس أن يكون الشهود مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. طيب السادس أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه. Jadi para saksi itu mereka harus para saksi itu mereka harus memberikan persaksian itu di satu majelis yang sama. Jadi tidak memiliki kesempatan untuk mereka bersepakat terhadap sesuatu. Jadi panggil semua saksinya, mau itu semuanya dikumpulkan dalam satu tempat ataupun juga masing-masingnya diberikan tempat masing-masing kemudian ditanya. Ya. Dan pertanyaannya detail, misalnya seorang
bersaksi bahwa berzina. Oke. Qadhi bisa saja dia bertanya, apa warna celana dalam laki-lakinya? Kalau misalnya dua saksi bilang warnanya pink, misalnya. Terus yang saksi keempat bilangnya warnanya kuning, misalnya. Maka itu semuanya batal persaksiannya. Berarti tidak sama persaksiannya. Itu dicambuk semua. Paham sampai sini? Itu susahnya dan sulitnya persaksian terkait dengan zina. Jadi jangan main-main dengan persaksian terhadap zina. Nah, faham? Hal min soal? Bertanya Ustaz. Nah, Ini Ustaz. Kalau kan tadi kan syaratnya itu harus balik ya Ustaz. Kalau misalkan dua sobi berzina Ustaz, apakah dia dihukum juga? Padahal kan bukan mukhalaf Ustaz. Apa? Ini syarat yang mana? Syarat yang sebelumnya Ustaz, yang di atas yang di apa? Oh. Pengusahaan sama Ihsan. pengusahaan itu Ustaz. Iya. Misalkan ada dua Kalau anak kecil Ustaz berzina gitu. Itu dihukum nggak Ustaz? Oke, dia belum balik. Belum balik. Belum balik. Iya. Dia tidak dihukum, tapi dia tetap ada hukumannya, tapi tidak dihukum 100. Itu kan had. Kalau dia misalnya tentu saja anak kecil belum menikah, belum balik dia misalnya kan, maka berarti dia tidak dihukum dengan hukuman had itu kan ada dua di sini, cambuk 100 atau rajam. Oke? Bisa jadi dia ditakzir, bisa jadi dia dihukum sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak kecil. Tapi tidak dihukum had ini karena mereka belum balik. Dan syarat seseorang menerima hukuman itu dia harus balik terlebih dahulu. Paham? Paham Ustaz. Paham tak? Jadi kalau anak kecil berzina, apakah ada hukumannya? Ya, ada hukumannya, tapi tidak sampai kepada derajat had. Tidak sampai rajam, tidak sampai juga cambuk 100. Nah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz. Mana Ustaz? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan disebutkan ada untuk menetapkan orang berzina itu ada dua. Yang pertama dia pezinanya yang dia mengaku sendiri, terus kemudian yang i'tiraf, al-iqrar. Nah. Yang kedua dengan saksi. Nah, masing-masing tersebut ada pertanyaan Ustaz. Untuk yang pertama itu kan dengan pengakuan. Nah, pengakuan ini apakah dari kedua belah pihak atau cukup satu pihak saja? Terus kemudian untuk yang kedua, untuk persaksian kan sekarang zaman modern Ustaz. Apakah dengan mungkin video ataupun foto CCTV. CCTV itu juga menjadi persaksian, dihitung persaksian, kurang lebih seperti Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau yang pertama al-awwal soal al-i'tiraf لابد أن يكون من الطرفين الذي يعني الزنا طبعا لابد أن يكون من الطرفين أليس كذلك؟ لكن الاعتراف يكفي من طرف واحد. Bahkan di dalam masalah perzinaan, kalau seseorang berzina, maka dia pada dasarnya tidak boleh menyebut dengan siapa dia berzina. Karena kalau dia menyebut dengan siapa dia berzina, maka berarti dia harusnya bersaksi dan menjadikan 4 orang saksi. Atau memanggil 3 lagi saksi bahwa fulanah itu berzina. Paham? Ini berat lagi. Nanti dia akan dihukum karena dia menyangkut kehormatan orang lain. Paham? Jadi kalau di dalam Islam seseorang mengaku berzina itu cukup untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dia persaksiannya melebar kepada dengan siapa dia berzina. Kecuali kalau pihak yang sana juga ngaku. Paham? Makanya kalau antum perhatikan hadis-hadis terkait dengan Raja Ma'is Al-Ghamidiyah, la yas'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aman zanait. La. Fahim? Karena kalau dia mengaku dengan siapa dia berzina, itu berarti dia menimbulkan masalah baru. Berpotensi untuk dia dihukum dan hukuman tersebut. Dia tidak mampu untuk mendatangkan 3 saksi lagi. Maka berarti dia hukumannya nambah. Paham? Fahim tak? Fahim Ustaz. Nah, baik.
السؤال الثاني ايش؟ عندك شيء يعني في النقطة الأولى؟ Terkait Ustaz, يكفي. apa sekarang di zaman modern itu Ustaz, apa seperti gambar, Hmm. video, Baik, Ustaz. yang pertama sudah paham antum Paham Ustaz, paham. bahwa persaksian itu tidak bisa melebar kepada dengan siapa dia berzina, nggak bisa. Dan qadhi biasanya dia tidak akan bertanya tentang hal tersebut. Jadi kalau antum jadi qadhi, antum hati-hati. Kalau antum jadi hakim, antum harus hati-hati. Ketika di dalam syariat Islam ditegakkan, maka antum harus hati-hati bertanya dengan siapa antum berzina. Nah, ini bahaya. Ini bisa bahaya. Baik. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana dengan yang lain? Ana minta tolong untuk mic-nya dimatikan. Ahmad Jamilur Rahman, tolong dimatikan mic-nya. Baik. Yang kedua, apakah dengan al-wasail al-hadithah seperti CCTV, video, atau misalnya rekaman, dan lain foto, dan lain sebagainya, apakah itu bisa ditetapkan haddu zina? Al-jawabu la, wa innama tilka al-asya yumkinu an takuna tahta musammal qara'in. Bisa jadi itu adalah qara'in, tapi untuk diisbat zina dengan CCTV itu nggak bisa. Karena bisa jadi CCTV itu misalnya bisa diedit dan lain sebagainya. Ada mimma dzakarahu ahlul ilmi. Walakin la takunu illa bihadani syai'an. Bihadaini syai'ain. Imma al-iqrar wa imma syahadah. Kalau rekaman, video, CCTV atau misalnya yang semacamnya ini tidak bisa dijadikan sebagai pondasi utama untuk menghukum seseorang dengan hukuman zina. Tapi bisa dijadikan qara'in. Bisa dijadikan qara'in. Qara'in itu artinya hanya sebagai penguat saja, tapi tidak bisa dijadikan sebagai asas untuk menjadikan seseorang itu dihukum hukuman zina. Nah, paham tak? Bahkan sampai sekarang, ana itu dulu pada saat kuliah di Madinah, di Magister S2, jadi kita itu setiap pekan itu 2 kali. Jadi dalam sepekan itu kita masuk 5 hari. Kita 2 kali itu masuk ke pengadilan di kota Madinah. Jadi di depan Masjid Nabawi itu ada pengadilan besar. Jadi kita masuk ke situ. Jadi kita lihat kasus-kasus yang ada. Bahkan sampai sekarang kasus terkait dengan seperti perzinahan itu tidak bisa ditetapkan, atau perzinaan, pembunuhan itu tidak bisa ditetapkan dengan CCTV, nggak bisa. Ya, terutama perzinaan tidak bisa ditetapkan dengan CCTV atau rekaman sampai sekarang nggak bisa. Nah, faham tum? Baik. Hal indakum soal akhar? Fahim Ustaz, terkait hal itu. Kemudian muncul pertanyaan lagi Ustaz. Terus bagaimana dengan misal keputusan-keputusan yang ada di pengadilan agama? Ini karena terkait dengan penelitian tugas akhir Ustaz. Itu mereka menetapkannya dengan pragmatisme hukum Ustaz. Jadi menetapkannya bukan dengan syahadah sama ikrar, tapi menetapkannya ya dengan qara'in tersebut Ustaz. Itu bagaimana? Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hukum tersebut, Ustaz? Jadi kalau qara'in itu, qara'in itu kan sebenarnya dia ada babnya sendiri. Bab qara'in. Antum kalau ada di baik itu di pelajaran qadha ataupun di siyasah syariah, itu ada babnya sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim itu dalam kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah itu ada pembahasan yang panjang terkait dengan qara'in. Jadi qara'in itu di dalam beberapa bab itu dia bisa ditetapkan sebagai qara'in ya. Dia bisa ditetapkan sebagai sesuatu yang membuat seseorang itu dihukum sebagai contoh. Tapi tidak semua. Seperti zina itu nggak bisa. Tapi qara'in itu bisa ditetapkan dalam beberapa posisi. Contoh ya. Seperti misalnya seseorang yang dia itu matanya merah, ada bau khamar, jalannya miring-miring, terus habis itu ngomongnya ngelantur. Muntah khamar. Antum tidak perlu melihat dia minum minuman keras, tapi qara'in itu sudah membuat seseorang yakin bahwa orang ini pasti minum minuman keras. Paham sampai sini? Itu bisa ditetapkan dari situ.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa yang demikian itu bisa dijadikan sebagai ya asas untuk menjadikan seseorang itu dihukum dicambuk karena dia minum minuman keras. Tapi itu di sebagian bab saja. Tapi untuk di bab-bab yang lain seperti menghilangkan nyawa orang itu tidak bisa dijadikan qara'in itu sebagai asas. Paham tak? Paham? Paham Ustaz. Apa Ustaz Nah, tadi kitabnya namanya apa Ustaz? Mau buat referensi. At-Turuq al-Hukmiyah, At-Turuq al-Hukmiyah. Oh, tayyib Ustaz. Ya, antum kalau mau itu At-Turuq al-Hukmiyah ada beberapa kitab lagi, tapi yang ada risalah, seingat ana, antum bisa cek ada risalah terkait dengan qara'in. Coba antum cari di Google. Ana lupa. Dulu ana juga nulis terkait dengan qara'in. Itu ana lupa. Ana mungkin sekitar 10 tahun yang lalu pada saat ana S2, itu ana ada penelitian terkait dengan qara'in. Ibnu Qayyim, antum ambil Turuq al-Hukmiyah itu yang ditahqiq sama timnya Syekh Bakar Abu Zaid. Itu ada lebih tebal, jadi tahqiqnya itu bagus. Nanti antum bisa cek di situ penjelasannya juga. Dan ada beberapa risalah terkait dengan al-qara'in. Mungkin bisa bantu tugas akhir antum. Tapi ana lupa judul pastinya apa. Kalau yang Ibnu Qayyim tadi At-Turuq al-Hukmiyah. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. جزاكم الله خيرا. طيب خلينا نحضر. كم باقي من الوقت؟ كم؟ 4 دقائق. طيب أبا اليزيد Hadir Ustaz. فخري نبيل Hadir Ustaz. كيفين Hadir Ustaz. كيف Hadir Ustaz. عبد الخالق Hadir Ustaz. عبد الخالق حاضر. إسرى بأمرو Hadir Ustaz. إسرى بأمرو. تقار Hadir Ustaz. محمد فضل فوزان Hadir Ustaz. عبد الحليم Hadir. محمد إحسان حاضر أستاذ. حافظ الغفاري Hadir. رفقي رمضاني رama Rifki حاضر أستاذ حاضر. إسماعيل Hadir Ustaz. Horis حاضر أستاذ. Piki Hadir Ustaz. Wahyu Hadir Ustaz. Nasiruddin Qais Hadir Ustaz. Muhammad Bahi Arbi Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Fadli Hadir Ustaz. Hadir. Fadlillah Hadir Ustaz. Sebastian Hadir Ustaz Sebastian. Muammar Lutfi Hadir Ustaz. Alvin Syahrir Hadir. Labib Hadir Ustaz. Dimas Satrio Hadir Ustaz. Muhammad Rafi Naufal Hadir. Sanggurdin Hadir Ustaz. Sanggurdin. Muhammad Faqih Rahmatullah Ramadan Hadir. Ahmad Muzaki Hadir. Bagus Hadir Ustaz. Ikhlasul Huda حاضر أستاذ. Muhammad Zidan Hudzaifah Abdurrahman Ar-Rafi حاضر أستاذ. Muhammad Rifki حاضر أستاذ. حاضر. Dilfal Hindan Hadir Ustaz. Hadir. Adnan Hadir Ustaz. Muhammad Ikram Hadir Ustaz. Ibrahim Hadir Ustaz. Muhammad Yusuf Hadir Ustaz. Muhammad Hilmar Musaffa Hadir Ustaz. Halmar. Muhammad Faruk
Hadir Ustaz. Taqiyuddin Hah? Hadir Ustaz. Faruk hadir Ustaz. Fathuddin Farid. Fathuddin Hadir Faris. Ustaz. Hadir. Hasan Ali. Hasan Ali. Hadir Ustaz. Ahmad Mufti Mubarak. Mufti Hadir Mubarak. Ustaz. Hadir. Hud. Ustaz. Muhammad Sultan. Hadir Ustaz. Yusuf Adi Musaffa. Hadir Ustaz. Fahri Nur Wahid. Hadir Ustaz. Akbar Putra. Akbar Putra. Akbar Putra baru wujud. Ahmad Jamilur Rahman. Hadir Jamilur Ustaz. Rahman. Hadir Ustaz. Nuha. Nah. Fikri Hakiki. Hadir Ustaz. Indi Rafiqi. Hadir ya Ustaz. Fadil Adha. Fadil hadir Ustaz. Azam Zuhdi Mubarak. Hadir Ustaz. Umar Ali. Hadir Ustaz. Burhanuddin. Ifanda Rafi. Hadir Ustaz. Dimas Rizky Aditya. Hadir Ustaz. Avanda David. Avanda David. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ahmad Aufa Gufran. Ahmad Aufa Gufran. Aufa Gufran. Baik. Dias Ilyasa. Hadir. Tufail. Tufail. Hadir. Rizky Saputra. Hadir. Agung Gunawan. Agung. Baik. Lutfan. Lutfan hadir Ustaz. Fabil Ahmad. Fabil hadir. Muhammad Dibbiansyah. Hadir. Muhammad Sadam. Hadir. Imam Fakhri. Hadir Ustaz. Muhammad Fatih Albani. Hadir Ustaz. Ahmad Zainul Ridha. Hadir Ustaz. Rizky Kurniawan. Hadir Ustaz. Abdurrahman Ibnu Imran. Hadir Ustaz. Nasiruddin Abdissalam. Hadir Ustaz. Yusuf Ridoza. Hadir Ustaz. Ridoza. Amir Nahad. Hadir Ustaz. Amir Nahad. Muhammad Rifqi Al-Abrar. Muhammad Rifqi Al-Abrar. Rifqi Al-Abrar. Abdi Muhammad Anugrah. Abdi Muhammad Anugrah. Abdi.